السلام علیکم۔ آج میں ایک چھوٹا سا ویڈیو ان بچوں کے لیے لایا ہوں جن کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا ہے صفر کے تعلق سے۔ تو آج ہم صفر کی طاقت دیکھیں گے۔ صفر کی طاقت، ٹھیک ہے۔ یہ صفر کی طاقت بچے جلدی نہیں پہچان پاتے ہیں، اس کی طاقت کیا ہے۔ تو آج ہم اس کی طاقت دیکھیں گے۔ صفر کی طاقت جمع کے سامنے کیا ہے، صفر کی طاقت تفریق کے سامنے کیا ہے، اور صفر کی حیثیت ضرب کے سامنے کیا ہے۔ اگر میں یہاں پر لیتا ہوں 252 اور اس میں صفر کو جمع کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہاں صفر کو رکھنے پر اس کے ملانے پر اس رقم کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ جیسی رقم ہے بالکل ویسی ہی آئے گی۔ صفر کا مطلب کچھ بھی نہیں۔ صفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جمع کے نزدیک اس کی حیثیت ہے۔ اب نفی کے پاس ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم وہی رقم لیتے ہیں 252 اور صفر کو ہم نفی کرتے ہیں، مطلب تفریق کرتے ہیں۔ یہاں بھی صفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہاں بھی وہی جواب آئے گا جو اوپر لکھا ہوا ہے 252 کا 252۔ لیکن جیسے ہی ضرب کا معاملہ آ جاتا ہے، ملٹیپلیکیشن کا معاملہ آ جاتا ہے، 252 کو ملٹیپلائی کرنا ہے صفر سے، تو صفر سے ملٹیپلائی کرنے کے بعد اب یہاں پر رقم جیسی اوپر دی گئی ہے ویسی نہیں آئے گی، بلکہ صفر یہاں پر بہت طاقتور بن جاتا ہے، اس کی حیثیت یہاں پر بہت بڑی آتی ہے اور یہ پوری رقم کو صفر بنا دیتا ہے۔ اب اگر میں چاہوں تو صفر کو 252 سے ضرب کروں یا 252 کو صفر سے ضرب کروں، جواب صفر ہی آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ کتنی بھی چھوٹی رقم ہے، میں لے لیتا ہوں یہاں پر ایک چھوٹی سی رقم 5 جمع صفر، تو جواب وہی آئے گا۔ اگر میں یہاں پر 3 لیتا ہوں، 3 نفی صفر، وہی جواب آئے گا۔ لیکن اگر میں 3 ضرب صفر لیتا ہوں تو جواب صفر آئے گا۔ تو جمع کے سامنے صفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نفی کے سامنے صفر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ضرب کے سامنے اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے سامنے کتنی بھی بڑی رقم ہو، لاکھوں کروڑوں کیوں نہ ہو جائے، لیکن جب صفر کے سامنے آتے تو سب صفر بن جاتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے دھیان میں آپ کو رکھنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔